السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجمعہ کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول کے متعلق موضوع اور مضامین کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی تفسیر ہم دیکھیں گے کیا مولانا نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 کے فقرے میں فرمایا گیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اگرچہ اس سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جمعہ بحیثیت مجموعی اس کا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ دوسری صورتوں کے طرح علامت کے طور پر جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے۔ زمان نزول کے متعلق اس کا پہلا رکوع 7 ہجری کے آس پاس میں نازل ہوا، اور غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا لیٹ ایمان لائے تھے، لیکن اتنا لیٹ ایمان لانے کے باوجود بھی متعدد احادیث جو ہے ان سے ہمیں ملتے ہیں، روایت ان کی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد وہ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے بہت سارے باتیں جو ہے وہ سنتے اور پھر وہ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق شہید اور خیبر کی فتح ابن ہشام کے بقول محرم اور ابن سعد کے بقول، یہ ہسٹورینز ہیں، یہ مورخین ہیں، تاریخی مورخین ہے یہ، کہ بقول جمادی الاول 7 ہجری، جمادی الاولیٰ بلکہ 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ پس قرین قیاس یہ ہے کہ یہودیوں کے اس آخری گڑھ کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیات نازل فرمائی۔ خیبر میں جو ہے یہودی جا کر بس گئے تھے، اور یہ سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست دے کر یہ بھی فتح کر لیا، یا پھر ان کا نزول اس وقت ہوا ہوگا جب خیبر کا انجام دیکھ کر شمالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کی تابع فرمان بن گئی تھیں۔ یہ ہے پہلے رکوع کے متعلق زمانہ نزول، مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوا۔ دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا۔ 5ویں روز نمازیں کب فرض ہوئیں؟ 5 وقتہ نماز معراج میں ہوئی، شب معراج میں ہوئی۔ شب معراج کب واقع ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال میں، ابھی معراج کا یہ گزرا نا، تو رجب کے مہینے میں 27ویں شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں سے، مکے سے مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس میں امامت فرمائی آپ نے تمام انبیاء کی، پھر وہاں سے جو ہے پھر آپ براق کے ذریعے سے آسمانوں کی سیر کی، دوزخ اور جنت دیکھی، متعدد احادیث ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کے بعد تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 5ویں روز ہی جمعہ قائم کر دیا تھا۔ اور اس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ اقامت جمعہ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد لازماً کسی ایسے زمانے ہی میں پیش آیا ہوگا جب لوگوں کو دینی اجتماعات کے آداب کی پوری تربیت ابھی نہیں ملی۔ آگے ہمارے سامنے جو ہے وہ بات آئے گی، موضوع اور اس کا مضامین۔ جیسا کہ بات ہمارے سامنے آ چکی، اس سورہ کے 2 رکوع 2 الگ زمانوں میں نازل ہوئے، اسی لیے دونوں کے موضوع الگ ہیں،
اور مخاطب بھی الگ ہیں، اگرچہ ان کے درمیان ایک نوع کی مناسبت ہے جس کی بنا پر انہیں ایک سورے میں جمع کیا گیا، لیکن مناسبت سمجھنے سے پہلے ہمیں دونوں کی موضوعات کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران میں انہوں نے کی تھی۔ پہلے مدینے میں ان کے تین طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے رہے، اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ کون سے تھے قبیلے وہ؟ مدینہ میں جو 3 یہودی قبیلے کون سے تھے؟ یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست دیا، چونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، معاہدہ کرنے کے بعد بھی معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے اور جو ہے دھوکہ دیتے تھے اور حملہ کرتے تھے۔ تو اس لیے جب حکم ہوا، بلکہ جنگ احد کے بعد ہی حکم آیا کہ جو ہے ان کو فوراً ابھی ذرے اپنے اتارنے کے، اپنا یونیفارم اور ہتھیار اتارنے سے پہلے ان تک جائیں اور ان کو جو ہے وہاں سے ان کو شکست دیں، ان کو وہاں سے ہٹائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، اور وہاں پر جانے کے بعد سارا مال وغیرہ ضبط کیا، مردوں کو قتل کیے اور عورتوں کو کچھ کو غلام کچھ کو آزاد یہ کیے۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے، ایسے سازشیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو پھر وہ سازشیں کر کے بہت سے قبائل کو ایک دن غزوہ احزاب میں جو ہے سب وہ لے کر آئے، سب کو اکٹھا کر کے جو ہے ایک دفعہ پوری زور سے طاقت جمع کر کے، یعنی 10,000 کا لشکر جو ہے یہ لوگ جمع کر کے ایک دفعہ ختم کر دیں اسلام کو، یہ مقصد کے لیے آئے، لیکن انہیں وہاں پر شکست کھانی پڑی۔ 15 دن کا ایسا یا 1 مہینے کا کچھ لوگوں نے محاصرہ کیا مدینے کا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر جو ہے مدینے کے اطراف کیا کھودی گئی، خندق کھودی گئی، اور وہ خندق کھودنے کا طریقہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ نے ایران سے چونکہ تھے وہ تو جانتے تھے، تو انہوں نے بتایا، اور پھر وہ ایک کھودنے کے بعد جو اس خندق کو لوگ عبور کر کے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، اور ایک روز اللہ کی جانب سے ایک شدید طوفان آندھی آئی، وہ آندھی ان کے جو سامان ہیں، ان کے جو ٹینٹ ہیں، ان سب کو اڑا کر لے گئی اور ان کو کافی نقصان جھیلنا پڑا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ پھر واپس چلے گئے، بغیر کسی اس کے حملے کے جو ہے وہ چلے گئے۔ اس طریقے سے ان کی منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گڑھ جو ہے خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا، اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کیا۔ یہ پوزیشن میں آ گئے ہو، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے جو ہے کاشتکار، ہم تمہارے ماتحت نوکری پیشہ یہ کر کے رہیں گے، ایسا انہوں نے یہ کیا، اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے یہ ہوا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جنگ خیبر کے بعد یہودیوں کی طاقت کا خاتمہ ختم ہو گیا۔ وادی القریٰ، فدق، تیمہ، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے، جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار، جس کا نام سننا تک انہیں گوارا نہ تھا۔ یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا۔ اس میں انہیں مخاطب کر کے 3 باتیں فرمائی گئی، یہودیوں کو مخاطب کر کے کتنی باتیں فرمائی گئی؟ 3 باتیں فرمائی گئی۔ پہلا، تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوا تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ، جو نہیں جانتے انہیں کہتے ہیں۔
تو تمہارا زوم باطل تھا کہ رسول لازماً تمہاری اپنی قوم ہی کا ہونا چاہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا اور امیوں میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس سے کتاب سنا رہا ہے، نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ اس کے فضل پر تمہارا اجارہ، تمہارا ٹھیکیداری نہیں ہے کہ جسے تم دلوانا چاہو اسی کو دے اور جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے وہ محروم رکھے۔ یہ جو ہے منشا نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ ہاں سمجھ میں آیا عثمان؟ تو جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا کرے فضل، اس کی ہدایت، اس کی تعلیم، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کرے۔ دوسرا نقطہ، تم کو تورات، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا گیا تھا، مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی، نہ ادا کی۔ تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کے پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے۔ بڑی بھیانک مثال ہے یہ گدھے کی، کہ اگر گدھے کی پیٹھ پر کتنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی رکھ دو، گدھے کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور سب سے قیمتی چیز کیا اللہ کی، جیسے اگر کتاب تورات بھی اگر ان کے اوپر رکھ دی جائے تو ان کے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے اس کے اوپر۔ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو یہ کتابیں کیوں دی جاتی؟ تاکہ اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کے لیے دی جاتی۔ لیکن انہوں نے اس کی کیا کی؟ اس کی قدر نہیں کی، اس کی اہمیت نہیں دیا اس کو۔ تو ایسا ہو گیا معاملہ، گدھے کی سی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ بلکہ تمہاری حالت آگے فرماتا گدھے سے بھی بدتر ہے، وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے۔ دانستہ اللہ کی آیت کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں آتے نوئنگلی، اور اس پر تمہارا زوم یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ بنو اسحاق کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ہی جو ہے انبیاء آئیں گے، بنی اسماعیل کے اندر آئے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے، تو چونکہ ان کے خاندان سے نہیں تھے اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو یا نہ کرو، بہرحال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کا حامل تمہارے سوا کسی کو نہ بنائے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے ہو اور تمہیں اگر یقین ہوتا ہے کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر اور منزلت کا مقام محفوظ ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ موت کا ایسا خوف نہ ہوتا کہ ذلت کی زندگی قبول ہے مگر موت کسی طرح قبول نہیں، مگر موت سے بھاگتے تھے، دنیا کو پسند کرتے تھے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی تذکرہ ملتا کہ وہ 1000 سال کی عمر کے خواہش مند تھے، وہ 1000 سال ہم کو دے دے رہنے کے لیے۔ ظاہر ہے جس آدمی کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، تو کیا چاہے گا؟ جلدی چھوڑ کے یہاں سے جانا نہیں چاہے گا، جتنا لمبا ہو سکے اس کو استعمال کرنا چاہے گا، انجوائے کرنا چاہے گا۔ ہاں تو یہ رہے گا اس کا۔ ایسا ہی ان کا معاملہ تھا۔ تو یہ اتنی محبت تھی دنیا سے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، موت سے بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ عمریں دیں تاکہ ہم یہاں اس کا، یہ دنیا داری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو۔ تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل اور خوار ہوگے
جتنے دنیا میں ہو رہے ہو۔ تو یہ 3 باتیں تھیں انہیں فرم جو ہے یہودیوں کو فرمائی گئی، بتایا گیا کہ اصل معاملہ تمہارا یہ ہے۔ اب یہ تھا پہلے رکوع کا مضمون۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع جو ہے کئی سال پہلے نازل ہوا تھا، یعنی دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا۔ پہلا رکوع 7 ہجری میں نازل ہوا۔ پہلا رکوع پہلے نازل نہیں ہوا۔ پہلا رکوع کب نازل ہوا؟ 7ویں ہجری میں، اور دوسرا رکوع فوراً ہجرت کے بعد، مدینہ جانے کے بعد نازل ہوا۔ تو یہ تو اس صورت کے اندر اسے لا کر شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔ عیسائیوں کے لیے کیا ہے؟ سنڈے کا دن، یہودیوں کے لیے سیٹرڈے کا دن، مسلمانوں کے لیے فرائیڈے کا دن۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص یہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا، یعنی وہ دن جو لوگوں نے بدپریزی کی، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، عبادت نہیں کی، شکار سے منع کیا گیا تھا، منع کرنے کے باوجود بھی جو شکار پر گئے، تو اس میں کیا ہوا؟ 3 گروہ بن گئے، ایک روکنے والا، ایک جو ہے مخالف عمل کرنے والا، اور تیسرا نیوٹرل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ تھے لوگ، صرف مخالف کرنے والوں کو اللہ نے بچا لیا، باقی کے جو 2 گروہ بنے تھے اسپیکٹیٹرز اور جو کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کر رہا تھا، اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے، بندر وغیرہ بنا دیے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو یہ چیز تو یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس کے ڈول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے۔ کیا تھا واقعہ؟ کیا تھا واقعہ؟ تو واقعہ یہ تھا کہ چند لوگ تھے، جمعہ شروع کا دور تھا، جمعہ کی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو ڈھول تاشے کی آواز لوگوں نے باہر سنا، اور باہر سننے کے بعد جو ہے وہ، چونکہ کئی دن سے قحط چل رہا تھا، فاقہ چل رہا تھا، لوگ سوچے کہ جو ہے وہ چیزیں کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہے نا اس آواز پر جو ہے لوگ وہ مسجد چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے، تو اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر 12 لوگ رہ گئے خالی، باقی کے تمام لوگ وہ جو آیا تھا وہ یہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں وہ جو قافلہ آیا تھا تجارت خرید و فروخت کے لیے، اگر سارے لوگ چلے جاتے اور اللہ کے رسول اکیلے رہتے تو ایک بڑی سخت وعید ہے، تو دوزخ میں جو ہے نا چلے جاتے کر کے، ایسا کچھ یہ آیا ہے۔ تو تھوڑے لوگ بچ گئے تھے، اس لیے وہاں پہ اس سورے کے اندر بڑی سخت تنبیہ کی گئی کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے سب کام کاج سٹاپ، جمعے کی نماز پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھ کے فوراً پھر اپنا رزق تلاش کرنے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں اور اپنی نوکری وغیرہ میں لگ جانا۔ تو یہ تاکید کی گئی، اسی لیے نماز وہ جو جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد کام روک دینا۔ تو انہوں نے اس وقت کے اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائے۔ احکام جمعہ کے بارے میں یہ رکوع ایک مستقل سورہ بھی بنایا جا سکتا تھا اور کسی دوسری صورت میں شامل بھی کیا جا سکتا، لیکن ایسا کرنے کے بجائے خاص طور پر اسے یہاں ان آیات کے ساتھ لا کر ملایا گیا جن میں یہودیوں کو ان کے انجام بد کے اسباب پر متنبہ کیا گیا۔ اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔ یہ تھا اس سورۃ الجمعہ کا نام، زمان نزول، کب نازل ہوا، اور اس کا موضوع ٹاپک کیا ہے، مضامین کیا ہے، سمری کیا ہے،
بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے آ جائیں۔ اب انشاءاللہ کل سے ایک ایک دو آیت جتنا ہو سکے ہم اس کا تلاوت ترجمہ کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔